السلام علیکم دوستو، افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری نئی نسل سرے سے ایسے ناموروں کے نام سے بھی واقف نہیں۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمیں میڈیا اور فضول فلم و ڈراموں میں مشغول کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے ان ایمان افروز کارناموں سے بالکل بے خبر رہیں اور ہمارے اندر وہی عقابی روح پیدا نہ ہو، باوجود اس کے کہ دیگر نامور اسلامی شخصیات کی طرح تاریخ سے اس ذہین و فتین اور دلیر و بے باک ہستی کے نقوش بھی ایک منظم سوچ و سازش کے تحت بڑی سنگدلی، مہارت اور عیاری سے ممکنہ حد تک مٹا دیے گئے، لیکن کچھ مدھم نقوش ابھی بھی سلامت ہیں۔ وہ عالم اسلام کا ایک نایاب اور نامور سلطان تھا۔ وہ ان گنس زبانوں پر عبور رکھتا تھا، عربوں سے عربی میں، منگولوں اور تاتاریوں سے تاتاری میں، یونانیوں سے یونانی میں، حبشوں سے ان کی زبان میں، اور اس طرح دوسری اقوام سے ان کی زبان میں گفتگو کرنے کی مہارت رکھتا تھا۔ سلطان بننے سے پہلے وہ جگہ جگہ ایک غلام کی حیثیت سے دھکے کھاتا پھرتا تھا، لہذا اس نے اس دوران میں مختلف زبانوں پر مہارت حاصل کر لی تھی۔ وقت کی آنکھ نے اسے کبھی ایک گڈریے کی صورت میں دشت کے چاک میں بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے دیکھا، آسمان نے اسے کبھی دمشق شہر میں بردہ فروشوں کی منڈی میں ایک غلام کی حیثیت سے بکتے ہوئے دیکھا، کبھی اس نے دمشق اور مصر کے امراء کی نوکری و چاکری کرتے ہوئے وقت گزارا، اور کبھی رزم گاہ میں ایک صف شکن لشکری کے سانگ میں بھی دیکھا گیا، اور کبھی وقت کی تیز آنکھ نے اسے اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے بھی دیکھا۔ مشہور امریکی مورخ ہیئر لڈیم اس کے متعلق لکھتا ہے، اسے اپنے سوا کسی پر اعتبار نہ تھا، اس لیے وہ بھیس بدل کر خود گشت لگاتا اور اپنے لیے خود ہی دشمنوں کی مخبری کرتا تھا۔ وہ اپنے ہم پیالہ ہم نوالہ ساتھیوں کو چھوڑ کر تنہا نکل جاتا، کبھی اسے مصر میں دیکھا جاتا اور کبھی وہ دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا۔ 4 دن بعد لوگ اسے عرب کے ریگزاروں میں دیکھتے اور اس کے چند دن بعد وہ خانہ بدوشوں کی سی رفتار سے کسی دوسری جگہ لوگوں کو دکھائی دیتا۔ جن دنوں میں وہ عالم اسلام کا سلطان بنا، ان دنوں منگولوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کے بیشتر علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور ہلاکو خان مسلمانوں کے علاقوں میں دندناتا پھرتا تھا۔ ایک بار ایک منگول مغنی کے بھیس میں وہ اکیلا و تنہا ہلاکو کی سلطنت میں داخل ہوا اور کریا کریا چل پھر کر جاسوسی کرتا رہا۔ چونکہ وہ مختلف زبانوں پر عبور رکھتا تھا اور جاسوسی میں بھی مہارت کا حامل تھا، اس لیے کسی کو شک نہ ہوا کہ وہ مسلمان ہے یا مسلمانوں کا سلطان۔ ایک دن اس نے منگولوں کے ایک شہر میں ایک دکان میں کھانا کھایا اور اپنی شاہی انگوٹھی جان بوجھ کر ایک محفوظ جگہ پر رکھایا۔ اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں آ گیا اور ایک قاصد بھیج کر ہلاکو خان کو کہلایا، میں تمہاری مملکت میں حالات کا معائنہ کرنے فلاں فلاں جگہ گیا تھا، فلاں شہر میں فلاں دکان پر اپنی شاہی انگوٹھی بھول آیا ہوں، مہربانی کر کے وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھجوا دو، کیونکہ وہ انگوٹھی مجھے بے حد عزیز ہے۔ ہلاکو خان مسلمانوں کے سلطان کی اس جرأت اور جسارت پر ششدر رہ گیا، اور وہ اس کی دلیری سے ایسا مرعوب ہوا کہ اس کی انگوٹھی تلاش کر کے اس کی طرف بھجوا دی۔ منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان خود بھیس بدل کر ان کے علاقے میں داخل ہوا تھا، تو ان پر سلطان کی ہمت و شجاعت کی وجہ سے ایک دہشت اور خوف طاری ہو گیا تھا، اور وہ سوچنے لگے کہ جس سلطان کا حکمران اس قدر جری اور جرأت مند ہو، اس کے لشکریوں کا کیا عالم ہوگا، اور ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ ان دنوں کیونکہ بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ مغرب کے صلیبیوں نے اپنے بڑے بڑے اڈے بنا لیے تھے، جہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ نامور انطاکیہ کا حاکم بوہیمنڈ تھا۔ سلطان ایک مرتبہ ایک نصرانی زائر کا بھیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں جا داخل ہوا اور کئی ماہ تک ان کے عسکری استحکامات، قلعوں اور دوسرے کئی مقامات کا جائزہ لیتا رہا، اور تقریباً 22 ایسے قلعے دیکھنے میں کامیاب ہو گئے جو ان دنوں صلیبیوں کی عسکری قوت کا مرکز تھے، اور یہ سارا کام اس نے تنہا کیا۔ اور اس کے بعد اس نے ایک عجیب ستم ظریفی کی، اس نے ایک قاصد اور ایلچی کا روپ بدلا اور جنگل میں ایک ہرن کا شکار کر کے وہ ہرن لے کر انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ کے دربار میں داخل ہوا اور اسے وہ شکار پیش کر کے کہنے لگا، بالکل ظاہر عالی جا مجھے مصر کے سلطان نے بھیجا ہے، پتہ چلا ہے کیونکہ آپ شکار کا بہت شوق رکھتے ہیں اور ان دنوں شکار کے قابل نہیں، لہٰذا انہوں نے یہ تازہ شکار بطور ہدیہ بھیجا ہے، اسے قبول فرمائیے، میرے آقا آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ سلطان جب گفتگو کرنے اور شکار بادشاہ انطاکیہ کے حوالے کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا، تو چند دن بعد انطاکیہ کے بادشاہ پر کسی نے انکشاف کیا کہ جو شخص تمہارے پاس ہرن کا شکار لے کر آیا تھا وہی مسلمانوں کا سلطان تھا۔ اس انکشاف پر نصرانیوں کے بادشاہ بوہیمنڈ پر خوف اور لرزہ طاری ہو گیا تھا، اور ایسے ناقابل یقین مارکے سر انجام دینے اور عین الجالوت پر پہلی بار منگولوں کو عبرتناک شکست دے کر مسلمانوں پر اپنی دہشت کا سکہ جمانے والے منگولوں کو سر بازار گھما کر ذلت اور رسوائی عطا کر کے مسلمانوں کے قلوب سے منگولوں کے خوف اور دہشت کا غلبہ زائل کرنے والی اس نادر و نایاب اور جاہ و جلال کی سمزین ہستی کا نام رکن الدین بیبرس ہے۔ رکن الدین بیبرس منگولوں کی فتوحات اور مسلمانوں پر مظالم ڈھا کر اپنی دہشت کا سکہ جما کر حکومت کرنے والے ہلاکو خان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ وقت آنے پر ہم ان کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑنے والے کبھی شکست تسلیم نہیں کیا کرتے، اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ سلطان رکن الدین بیبرس اپنے قول و قرار کا کس قدر پاسدار تھا۔ باوجود اس کے کہ دیگر نامور اسلامی شخصیات کی طرح تاریخ سے اس ذہین و فتین اور دلیر و بے باک ہستی کے نقوش بھی ایک منظم سوچ و سازش کے تحت بڑی سنگدلی، مہارت اور عیاری سے ممکنہ حد تک مٹا دیے گئے،
لیکن کچھ مدہم نکوش ابھی بھی سلامت ہیں۔ ختم شد۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے اپنی پناہ میں محفوظ کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی واقعات، احادیث اور اسلامی تاریخی قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں۔ شکریہ۔